آزاد ہو کر، ان زنجیروں سے آزاد ہو کر، ان ہتھکڑیوں سے بیڑیوں سے آزاد ہو کر ہم بھی اپنے نانا جان کے شہر مدینہ شریف جائیں گے۔ وہ کون سا وقت آئے گا؟ ذرا غور کرو کہ حضرت سکینہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے اس طرح کی گفتگو کرتی ہوں گی تو اس وقت ان بہن بیٹیوں کا کلیجہ منہ کو آتا ہوگا، کیا جواب دیتی ہوں گی؟ تو شام کا جب وقت ہوتا تھا تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ سورج کب غروب ہوا۔ ایک دن اچانک کیا ہوا کہ ایک شخص جیل سے، قید خانے کی متصل سے گزر رہا تھا، اس کا نام عبداللہ تھا، قید خانے کے قریب سے گزر رہا تھا۔ اس نے قید خانے کی دیوار سے کان لگا کر کچھ بچوں کے رونے کی آوازیں سنی، کچھ بچوں کے رونے کی آوازیں سنی تو اسے محسوس ہوا کہ شاید قید خانے کے اندر چھوٹے چھوٹے ایسے بچے ہیں کہ جو بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں۔ یہ شخص جس کا نام عبداللہ تھا اپنے گھر دوڑا دوڑا گیا، اپنی بیوی کو بلایا، جمعے کا دن تھا، اپنی بیوی سے کہا اے میری شریک حیات، آپ ہر جمعے کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی نیاز کا کھانا بناتی ہو، ہر جمعے کو امام حسین کی نیاز کا کھانا بناتی ہو، آج بھی جمعے کا دن ہے، امام حسین کی نیاز کا کھانا بناؤ۔ اور آج وہ کھانا کسی کو کھلانا نہیں ہے۔ میں یزید کے قید خانے کے متصل سے گزرا تھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ چھوٹے چھوٹے بچے یزید کے قید خانے میں گرفتار ہیں اور وہ بچے رو رہے ہیں، شاید کہ وہ کئی دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں، اس لیے وہ کھانا پکاؤ اور ہم دونوں اس کھانے کو لے کر یزید کے قید خانے میں چلیں گے اور ان بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا کر آئیں گے۔ غریبوں کو کھانا کھلاتی ہوں، ان کی نظر و نیاز کرتی ہوں۔ بزرگوں اور عزیزوں، حضرت امام عالی مقام علیہ السلام کی نظر و نیاز ہو رہی ہے۔ ادھر نظر و نیاز کا واقعہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ کس طرح سے امام حسین کی نیاز منائی جاتی ہے۔ اس بی بی نے عرض کی اب یہ تو بتائیے کہ آپ حسین کو کیسے جانتی ہیں، آپ حسین کے نام پر کیوں چوک رہی ہیں؟ حضرت زینب رونے لگتی ہیں، اپنے آنسوؤں کو پوچھنے لگتی ہیں، ارشاد فرماتی ہیں بہن یہ جو بیٹی 6 مہینے 6 سال یا 7 سال یا 5 سال کی بیٹی ہے جس کا نام سکینہ ہے، جو میری گود میں اپنے سر مبارک کو رکھ کر رو رہی ہے، یہ بیٹی امام حسین علیہ السلام کی بیٹی ہے، یہ بیٹی امام حسین کی بیٹی ہے۔ اور یہ بچہ جو بستر علالت پر پڑا ہوا ہے یہ امام حسین کا بیٹا ہے اور میں امام حسین کی بہن حضرت زینب ہوں۔ اب کبھی تم میرے بھائی کی نظر و نیاز مت دلانا، کبھی میرے بھائی کے لیے عمر کی دعاؤں کی، لمبی عمر کی دعاؤں کی برکتیں مت کرنا، چونکہ میرے حسین کو، میرے بھائی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ وہ دیکھو وہ تمام جو سر تمہیں دکھائی دے رہے ہیں وہ فلاں سر میرے بھائی حسین کا ہے، وہ فلاں سر میرے بھتیجے کا ہے، وہ بھانجے کا ہے، وہ فلاں کا ہے، وہ فلاں کا ہے۔ اس طرح سے عرض کرنے لگتی ہیں۔ میرے بزرگوں اور عزیزوں ذرا غور کرو کہ یہ کیسا منظر ہوگا کہ جب ان بیویوں کے سامنے اس طرح کے حالات پیش کیے جا رہے ہوں گے اور اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہوں گے۔ ابھی کچھ دن گزرے تھے کہ حضرت سکینہ جو 5 یا 6 یا 7 سال کی عمر پاک تھی جن کی، وہ اچانک بیمار ہو جاتی ہیں۔ بیمار جب ہو گئی تو ایک دن اب پھوپھی حضرت زینب سے عرض کرتی ہیں پھوپھی جان مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں مدینے کی بہاریں نہیں دیکھ پاؤں گی، میں اپنے گھر کو نہیں دیکھ پاؤں گی، میں اپنے گھر نہیں جا پاؤں گی، میں اپنے گھر واپس نہیں جا پاؤں گی اور میں اسی قید خانے میں مر جاؤں گی، میرا دم گھٹ رہا ہے، میری سانسیں گھٹ رہی ہیں۔ حضرت زینب نے بھتیجی سکینہ کی گفتگو کو سنا تو بڑی رقت انگیز گفتگو تھی، بڑی رقت انگیز گفتگو تھی، بڑی حیرانی کا عالم تھا۔ آپ رونے لگتی ہیں کہ بیٹی سکینہ ایسی گفتگو مت کرو، ایسی گفتگو مت کرو۔ حضرت سکینہ فرماتی ہیں پھوپھی جان مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے انتقال کا اور میرے وصال کا وقت قریب آ گیا۔ اسی کوٹھری کے اندر، اسی قید خانے کے اندر یہ پھوپھی اور بھتیجی کے درمیان میں گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت سکینہ فرماتی ہیں
کہ اے پھوپھی جان جس وقت میرا انتقال ہو جائے تو میری یہ وصیت ہے کہ میرے انتقال کے بعد میں مجھے ایسی جگہ دفن کرنا، مجھے ایسی مٹی میں دفن کرنا جو مٹی نرم بھی ہو، جو مٹی نرم بھی ہو اور جو مٹی گیلی بھی ہو، تاکہ میری ہڈیوں کو سکون مل سکے۔ جب سے کربلا سے میں آئی ہوں، کربلا سے لے کے کوفے کے قید خانے تک، کوفے کے قید خانے سے لے کر دمشق کے قید خانے تک میری ہڈیوں کو سکون نہیں ملا ہے، میری ہڈیوں کو سکون نہیں ملا ہے۔ میرے انتقال کے بعد مجھے ایسی جگہ دفن کرنا جہاں میری ہڈیوں کو سکون مل جائے، جو جگہ نرم بھی ہونی چاہیے، تر اور تازہ بھی ہونی چاہیے۔ میرے بزرگوں اور عزیزوں، تاریخ میں یہ آتا ہے کہ کچھ ہی دنوں کے بعد دمشق کے قید خانے میں حضرت سکینہ کا انتقال ہو جاتا ہے، حضرت سکینہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو حضرت سکینہ کو اب سپرد خاک کیا گیا۔ حضرت امام زین العابدین نے نماز جنازہ پڑھی، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد سپرد خاک کیا گیا۔ اب ان کے لیے قبر کھودی گئی۔ اب قبر میں جب میت کو اتارا جاتا ہے، حضرت امام زین العابدین نے جب اپنی بہن حضرت سکینہ کو قبر کے اندر اتارا تو حضرت امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں، اپنی زبان سے ارشاد فرماتے ہیں، زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنی بہن حضرت سکینہ کو قبر کے اندر اتارا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس منظر کو کہ اس کی قبر سے دو ہاتھ ظاہر ہوتے ہیں، دو ہاتھ ظاہر ہوتے ہیں اور ان ہاتھوں سے آواز آتی ہے کہ لاؤ میری پوتی سکینہ کو میرے حوالے کر دو، میری پوتی سکینہ کو میرے حوالے کر دو۔ یہ ہاتھ کس کے تھے؟ یہ آنے والی آواز کس کی تھی؟ حضرت بیمار سجاد زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں وہ آواز آپ کی دادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز تھی۔ وہ آواز حضرت فاطمہ زہرا خاتون جنت کی آواز تھی۔ حضرت خاتون جنت نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور اپنی بیٹی اپنی پوتی سکینہ کو اپنی آغوش میں لے لیا تربت کے اندر۔ اب تربت کو ڈھک دیا جاتا ہے۔ غالباً 175 سال گزرنے کے بعد، 175 سال گزرنے کے بعد جہاں ان کو دفن کیا گیا اس شہر کے اندر ایک سید صاحب رہتے تھے، سید مرتضی علی، سید مرتضی علی۔ اچانک بارش زیادہ ہوئی، سیلاب آ گیا، حضرت سکینہ کی قبر کے اندر پانی بھر گیا۔ 175 سال کے بعد حضرت سکینہ نے حالت خواب میں سید مرتضی علی کو وصیت فرمائی، خواب میں وصیت فرمائی کہ میری قبر کے اندر پانی بھر گیا ہے اور تم سید ہو، آل رسول ہو، اس لیے میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ میری قبر کو کھود کر میرے لاشے کو باہر نکالنا اور میرے لاشے کو باہر نکال کر میری قبر سے پانی نکال کر اس کے بعد میں دوبارہ مجھ کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دینا، دوبارہ اپنے ہاتھوں سے دفن کر دینا۔ اب یہ سید مرتضی علی گاؤں کے اپنے علاقے کے گھر کے بہت سے افراد کو لے کر قبرستان پہنچے تو حضرت سکینہ کی قبر کے اندر پانی بھرا ہوا تھا۔ آپ نے قبر کو کھولا، اندر سے جو ہے حضرت سکینہ کے لاشے کو نکالا تو آپ ارشاد فرماتے ہیں، بڑے تعجب خیز بات ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب حضرت سکینہ کے لاشے کو دیکھا 175 سال کے بعد، 175 سال کے بعد، تو حضرت سکینہ کے ہاتھوں میں جو رسی باندھی گئی تھی ان رسیوں کے نشان موجود تھے، جو رسیاں باندھی گئی تھی ان رسیوں کے نشان موجود تھے۔ کربلا کے اندر یزیدیوں نے ان کے کانوں کی جو بالیاں کھینچی تھی اور جو کان کی لو پھٹ گئی تھی اس سے بالکل تازہ خون بہ رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سکینہ کے چہرے پر یزیدیوں نے جو تھپڑ مارے تھے اس تھپڑ کے نشان چہرے پر ویسے ہی موجود تھے جیسے آج ہی تھپڑ مارے گئے ہیں، آج ہی کانوں کی بالیاں چھینی گئی ہیں، آج ہی ان کے ہاتھ میں رسیاں باندھی گئی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سکینہ کی جب اس حالت زار کو دیکھا تو میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، آنکھوں میں اشک آ جاتے ہیں، آنسوؤں کے قطرے آ جاتے ہیں، میں بے چین ہو جاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں یا اللہ تیری قدرت کا معاملہ ہے، تیری قدرت
تیرے نیک بندے 175 سال کے بعد بھی آج بھی حضرت سکینہ اپنی قبر کے اندر ایسے ہی موجود ہیں، ایسے ہی موجود ہیں جیسے زمین کے اوپر حالت حیات میں موجود رہتی تھی، جیسے زمین پر حالت حیات میں موجود رہتی تھی۔ ذرا غور کرو، 175 سال گزرنے کے بعد تو ہم آل رسول کے ماننے والے ہیں، ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں، امام عالی مقام کے غلام ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے عقیدت مند ہیں۔ تو جو آل رسول کے غلام ہوتے ہیں، آل رسول کے جو غلام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی سلامت رکھتا ہے۔ جو آل رسول کے نقوش قدم پر چلتے ہیں، اللہ انہیں بھی برائیوں سے بچاتا ہے، اللہ انہیں بھی گلنے اور سڑنے سے بچاتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر، سینوں کے اندر سچا عشق ہونا چاہیے، سچی محبت ہونی چاہیے۔ حضرت سکینہ کی لاش کو 175 سال کے بعد اکھاڑا گیا، تو اسی طرح آپ کے ہاتھوں میں رسیوں کے نشان موجود تھے، آپ کے رخسار پر جو تھپڑ مارے گئے تھے ان تھپڑوں کے نشان موجود تھے، آپ کی کانوں سے جو بالیاں چھینی گئی تھیں ان کانوں کی بالیوں سے، جو کانوں کی لو سے جو خون ٹپک رہا تھا وہ خون بالکل تر و تازہ اسی طرح موجود تھا۔ اب ذرا غور کیا جائے، امام حسین علیہ السلام کے غلاموں، تم امام حسین کے چاہنے والے ہو، امام حسین کے غلام ہو، امام حسین کے چاہنے والے ہو۔ حضرت امام عالی مقام نے اس بیوی کو حالت بچپن میں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کے لیے دعا کر دی تو اللہ نے اس کی عمر کو بڑھا دیا، اسے ہر بیماری سے شفا عطا فرما دی۔ آج ہم اور آپ تو حسین کے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، حسین کے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اگر ہم حسین کے نام پر خرچ کریں گے، اگر حسین کے نام پر اگر ہم کچھ دیں گے، اگر ہم حسین کے نام پر اپنے وقت کو اور ٹائم کو خرچ کریں گے حسین کا ذکر سننے کے لیے، تو کیا آپ کا ایمان نہیں ہے کہ اللہ اس کا ہمیں اچھا اجر عطا فرمائے گا، اللہ اس کی اچھی جزا عطا فرمائے گا؟ یاد رکھو مسلمانوں، جو امام حسین کے ذکر میں آئے گا، امام حسین کے ذکر میں بیٹھے گا، امام حسین کے ذکر کی محفلوں کو سجائے گا، امام حسین کے ذکر کو سنے گا یا امام حسین کے ذکر کو کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، قبر میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، حشر میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ میں نہیں، یہ روایت کہہ رہی ہے، وہ روایت کہ ایک بچی کے سر پر امام حسین نے ہاتھ رکھ کر دعا فرما دی تو اللہ نے امام حسین کی دعا کو رد نہیں فرمایا۔ یہ نبی کے لاڈلے ہیں، حسین کا عشق دل میں لے کر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سینے کو قبر کے عذاب سے بچا دے گا، جہنم کی آگ سے بچا دے گا۔ امام حسین کی سیرت اور صورت اپنی آنکھوں میں لے کر جاؤ گے تو اللہ رب العزت تمہیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ کبھی حسین کے دیوانوں، حسین کے نام پر خرچ کرنے میں بخل سے کام مت لینا، بخیلی سے کام مت لینا، کنجوسی سے کام مت لینا۔ امام حسین کے نام پر جتنا خرچ کر سکتے ہو خرچ کرتے رہنا، امام حسین سے جتنی محبت کر سکتے ہو کرتے رہنا۔ اب یہ قافلہ وہاں پر رہا، کتنے دنوں رہا میرے بزرگوں اور عزیزوں؟ کافی دنوں، لمبے وقت تک وہاں قافلہ یہ رہا، اس دمشق کے قید خانے میں وہاں یہ قافلہ رہا، یہ بچے وہاں تڑپتے رہے، بلکتے رہے۔ ان کو جب نکالا گیا تو ان کی صورتیں بدل گئی تھی، ان کی صورتوں کی حید بدل گئی تھی، ان کی شکل و صورت بدل گئی تھی، ان کا تمام رنگ و روپ بدل گیا تھا، بہت برا حال ہو گیا۔ آخر ایک دن یزید ولید نے حضرت امام سجاد زین العابدین کو اپنے قریب میں بلایا اور فرمایا کہ آخر تم کیا چاہتے ہو؟ جب دمشق کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ سر مبارک جو ہے یہ امام حسین کے اور ان کے جانثاروں کے سر ہیں، تو اب چونکہ بغاوت ہونے لگی تھی یزید کے خلاف کہ اس نے امام عالی مقام کو اور ان کے بچوں کو شہید کیا ہے، نواسہ رسول کو شہید کیا ہے۔ کون گوارا کر سکتا ہے کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہوں، کیا ہم گوارا کریں گے کہ اس نبی کے نواسے کو یا نواسیوں کو، اس نبی کے پوتوں کو یا پوتیوں کو کوئی شخص بلا وجہ قتل کرے یا ان پر جو ہے یا ان پر کسی طرح کا کوئی ظلم اور زیادتی کرے؟ کوئی گوارا کر سکتا ہے؟ ہرگز کوئی گوارا نہیں کر سکتا۔ اب بغاوت کی چنگاریاں جب چلنے لگتی ہیں، بغاوت کی چنگاریاں جب اٹھنے لگتی ہیں اور شعلہ بننے لگتی ہیں، تو یزید ولید نے امام زین العابدین کو بلایا، حضرت امام زین العابدین کو بلایا اور ان سے کہا بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ حضرت امام زین العابدین نے 4 درخواستیں رکھی۔ آپ فرماتے ہیں
پہلی شرط میری یہ ہے کہ جس نے میرے باپ کو قتل کیا ہے اس کو میرے حوالے کیا جائے، جس نے میرے باپ کو قتل کیا ہے اس کو میرے حوالے کیا جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہمیں مدینہ شریف بھیج دیا جائے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ہمیں ہمارے سر تمام جتنے بھی شہداء کے سر ہیں وہ سر ہم کو دے دیے جائیں۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ہمیں عزت کے ساتھ، ہمیں آبرو کے ساتھ اور ہمیں احتیاط کے ساتھ ہمیں سواری دی جائیں تاکہ ہم مدینہ شریف واپس چلے جائیں۔ لیکن میرے بزرگوں اور عزیزوں، یزید پلید نے پہلی شرط کو بالکل انکار کر دیا۔ اس نے کہا پہلی شرط آپ کی نہیں مانی جائے گی، باقی آخری جو 3 شرطیں ہیں میں ان کو مان لیتا ہوں۔ آپ کے والد کو جس نے قتل کیا ہے اس کو آپ کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ حضرت امام زین العابدین راضی ہو جاتے ہیں، تمام سروں کو لیتے ہیں۔ حضرت امام حسین کے سر کے علاوہ جتنے بھی باقی اور سب سر تھے ان کو سب کو دمشق کے اندر دفن کر دیا گیا۔ آج بھی دمشق کے اندر بہت بڑا قبرستان ہے، ان کا قبرستان بالکل الگ ہے۔ جہاں شہداء کربلا کے سر دفن ہیں وہ قبرستان بالکل الگ ہے، اور وہاں اس قبرستان کے اندر اللہ کی رحمت کے پھول برستے ہیں، اللہ کی رحمت کے پھول کھلتے ہیں، وہاں پر بہاریں ہی بہاریں ہیں، وہاں پر برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ حضرت امام حسین کے علاوہ تمام شہداء کربلا کے سروں کو دمشق میں دفن کر دیا گیا۔ اب حضرت امام حسین کے سر مبارک کو لے کر یہ قافلہ اب دمشق سے، ملک شام سے مدینے کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ مدینے کے قریب جب یہ قافلہ پہنچا تو مدینے سے باہر حضرت زینب فرماتی ہیں کہ جب میں مدینے کے قریب پہنچی میں نے نانا جان کے گنبد خضرا کو دیکھا تو میری کمر ٹوٹ گئی، میرے دل سے ایک آہ نکلی، میں زمین پر بیٹھ گئی، مجھ سے اٹھا نہیں جاتا تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں مدینہ شریف میں جب داخل ہوئی تو اس حالت میں داخل ہوئی کہ میں بچوں کی طرح گھٹنوں سے بل چل رہی تھی، میں بچوں کی طرح گھٹنوں کے بل چل رہی تھی، اور نبی کے آستانے پر پہنچی، نبی کے روزے پر پہنچی۔ میں نے نبی کو، نانا جان کو رو رو کر بڑی فریادیں کی، بڑی التجائیں کی، نانا جان آج آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، دیکھو آپ کا لاڈلا، آپ کا نواسہ لٹ چکا ہے، کٹ چکا ہے، ان کا سر مبارک ہے، کیسا خون ٹپک رہا ہے، دیکھو نانا جان آپ کا نواسہ اپنی آنکھوں سے کس طرح آپ کی تربت کو دیکھ رہا ہے، آپ کی گنبد خضرا کو دیکھ رہا ہے، آپ کی تربت کی جالیوں کو دیکھ رہا ہے، آپ کے گنبد خضرا کے حسین منظر کو دیکھ رہا ہے، حسین نظاروں کو دیکھ رہا ہے۔ نانا جان ذرا ایک بار اٹھ کر اپنے حسین کو گلے سے تو لگا لو، ذرا غور کیا جائے کہ حضرت زینب کی کیا فریاد ہوگی، کیا آہ ہوگی۔ حضرت زینب نے اسی طرح فریاد کی، حضرت ام کلثوم نے اسی طرح نانا جان کی بارگاہ میں فریاد کی، حضرت بیمار سجاد زین العابدین نے اسی طرح رو رو کر فریاد کی۔ میرے بزرگوں اور عزیزوں، اب یہ قافلہ المختصر اب دمشق سے مدینہ شریف کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ مدینہ شریف میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے، ان کے بھتیجے حضرت بیمار زین العابدین نے امام علی مقام علیہ السلام کے سر مبارک کو آپ کی والدہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن کر دیا۔ آپ کے سر مبارک کو، آپ کا دھڑ مبارک جو ہے وہ کربلا میں ہے، آپ کا دھڑ کربلا میں ہے، اور سر مبارک مدینہ شریف جنت البقیع میں ہے۔ مدینہ شریف جنت البقیع حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن ہے۔ آپ کا دفن 2 جگہ ہے۔ کچھ لوگ فرماتے ہیں، مختلف روایتیں ہیں، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ امام حسین کا سر مبارک دمشق کے اندر ہے، دمشق کے اندر بھی مزار بنا ہوا ہے، لیکن زیادہ تر جو علماء کا قول ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین کا سر مبارک جو ہے وہ مدینہ شریف حضرت فاطمہ زہرا کے متصل دفن ہے۔ یہ وہ واقعہ کربلا ہے جو میں نے بیان کیا کہ جو امام علی مقام علیہ السلام اور آپ کی بہن بیٹیوں پر مصیبت اور پریشانیاں اور تمام آلام اور آپ کو ستایا گیا اور آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، لیکن یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جنہوں نے صبر سے اور استقامت سے کام لیا ہے۔ اب رہا باقی یزید کا انجام کیا ہوا، شمر کا انجام کیا ہوا، ابن زیاد کا انجام کیا ہوا،
امر سعد کا انجام کیا ہوا، خولی کا انجام کیا ہوا. تو اب اس کے لیے ایک لمبے وقت کی ضرورت ہے. کبھی انشاءاللہ ٹائم ملے گا تو اس تعلق سے بھی بیان کیا جائے گا، بتایا جائے گا کہ یہ تمام جو دشمنان اہل بیت تھے جنہوں نے نبی کے نواسے کو، نبی کے لاڈلوں کو شہید کیا ہے، تو ان قاتلوں کا کیا انجام ہوا، مختار ثقفی نے کس طرح ان کو مارا، اور یزید پلید کس طرح اپنی موت مرا، اور وہ اس کی قبر اس وقت کہاں ہے، یہ سب آپ کو بتایا جائے گا. کبھی انشاءاللہ پھر ٹائم ملے گا تو اللہ تعالی ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم نے جو سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قصہ اہل بیت اطہار کے صدقے میں اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری جائز دلی تمناؤں کو پورا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.